اب آگے چلنے سے پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کور کیا ہے۔ کچھ تفصیل کورس کی دیکھنے کے بعد ہم میتھڈز آف ٹیچنگ انگلش پر آ گئے تھے، جس میں کہ ہم نے بہت سے طریقے دیکھے تھے پڑھانے کے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیا طریقہ رائج ہے جس پر کہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پڑھائی جاتی ہے، لکھائی جاتی ہے، لیکن سننے اور بولنے کے حوالے سے مشق نہیں کرائی جاتی۔ جو صحیح طریقہ ہے، جس طریقے کو ہم اس کورس میں لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سننے اور بولنے پر مبنی ہے۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ جو معلومات ہم اس میں دے رہے ہیں آپ کو، وہ طلباء کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، اس لیے ہم نے پھر بھرپور طریقے سے اختصار کے ساتھ 13 مختلف ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں ان کو کور کر لیا تھا، تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ مسئلہ کدھر ہے۔ یہ لال رنگ کا آپ کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے، دا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، یہاں پرابلم تھا اور ان کی تفصیل آگے ہم نے کور کی، ان سارے میتھڈز کو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے اسینشیل انفارمیشن اباؤٹ انگلش کے اوپر۔ اس میں ہم نے انگلش کی ہسٹری دیکھ لی، اس کا لنگوا فرینکا ہونا، لنگوا فرینکا کیا ہوتا ہے، کیسے یہ یہاں تک پہنچی، 16ویں صدی سے 18ویں صدی عیسوی تک کا وقت ہے اس کے دنیا میں پھیلنے کا۔ بنیاد اس کی جو ہے وہ برٹش امپائر تھا۔ فونیٹکس کے بارے میں اس کے بعد ہم نے معلومات حاصل کی تھیں، پھر اس کے بعد ہم انگلش فونالوجی پر آ گئے تھے، اس کے بارے میں کچھ دیکھنے کے بعد ہم ڈائلیکٹس کے اوپر آ گئے تھے، اور پھر ہم نے لسٹ آف ڈائلیکٹس آف انگلش لینگویج کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ بہت سے مختلف لہجے ہیں۔ پھر ہم نے تفصیل کور کر لی تھی اس انگریزی کی جو کہ ہم پاکستان میں بولتے ہیں، جس کو کہ پنگلش، اردش یا پاکلش کے نام سے جانا جاتا ہے، تفصیل ہم نے دیکھی تھی۔ اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے اپنے اس مائنڈ میپ کے اوپر، جس پر کہ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عام کورسز کے لیے آپ کو کیا چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے اور اصل ضرورت آپ کی کیا ہوتی ہے، جس میں کہ ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھیں، گرامر اور یہاں نیچے آ جائیں ووکیبلری کا ٹیب اس جگہ موجود ہے، ووکیبلری جس کو کبھی آگے چل کے ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن گرامر کا مائنڈ میپ کور کرتے ہوئے ہم بہت تفصیل میں گئے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی اصل حقیقت کے حوالے سے ہم نے یہاں ذکر کر دیا تھا۔ لیکن ہم نے تفصیل اس لیے دیکھی، اتنا آپ نے دیکھا کتنا بڑا مائنڈ میپ آپ نے کور کر لیا ہے۔ سبجیکٹ ہیں، پریڈیکیٹ، ورب، آرٹیکلز، وین اینڈ وین ناٹ ٹو یوز آرٹیکل، یہ سب ہم نے دیکھنے کے بعد ہم ٹینسز پر آ گئے اور ہم نے ٹینسز کی تفصیل جانی، اس کی اہمیت کا اندازہ کیا، اس کی تشریح کو بیان کیا مختصر طور پہ، لیکن کوشش کی کہ جو ضروری بات ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر ایک بہت لمبی تفصیلی لسٹ ہم نے ایک ایک کر کے، تھوڑی تھوڑی کر کے بہت تفصیل سے کور کی ہے، جس سے کہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کو کس طرح سے بیان کرنا ہے۔ آگے کچھ مثالیں اور آنے والی ہیں، تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلنے لگے ہیں، اس لیے آپ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، نوٹ کیا ہے، اس کے نوٹس بنائے ہیں، اس کو بھی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، تاکہ اب آگے ہم آ رہے ہیں ووکیبلری کے اوپر۔ بہت اہم موضوع ہے اور عموماً اس حوالے سے ایک اوپن اینڈ ہوتا ہے، ایک ان نون ڈیسٹینیشن کی طرف ہم سفر کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ووکیبلری ہونی چاہیے، کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری نہیں ہے، بس چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ایک مضبوط بنیاد آپ کو مل جائے، جس پر کہ آپ آگے چل کے اپنی انگریزی بولنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کام کر سکیں انشاءاللہ۔